دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ انسانی جسم قدرت کا شاہکار ہے کہ جس طرح خدا نے ہر نظام کو اپنا پابند رکھا، کہیں بے قاعدگی ڈالی تو کہیں مستقل و مکمل ضابطہ، جس کو سمجھنے سے انسان آج بھی قاصر ہے۔ جسم میں جہاں نظام دوران خون، تنفس نظام اور دیگر نظام الگ ہیں، وہیں چند ایسے خدا کے بنائے ہوئے افعال بھی ہیں جو واقعی سمجھنا ایک حقیقت ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں انگڑائی کیوں آتی ہے؟ ہمارے جسم کا روکتا کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں ہچکی و جمائی کس وجہ سے آتی ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات سائنس کی تحقیقات سے واضح ہوتے ہیں۔ انگڑائی لینا اکثر لوگوں کو انگڑائی لینے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی انگڑائیاں لیتے ہیں۔ یہ انگڑائی ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ زیادہ دیر تک ایک ہی حالت میں لیٹے یا بیٹھے رہنے سے مسلز اور خون ساکت ہو جاتا ہے، اور انگڑائی اس خون کو بحال کرنے کے لیے لی جاتی ہے تاکہ مسلز دوبارہ کام کر سکیں۔ جسم کا رونگٹا ایک تو خوف کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا یہ سردی کے موسم میں یہ سردی لگتے وقت اس لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ جسم سے گرمائش نہ نکلے اور آپ سردی سے بچ سکیں۔ جمائی آتی اس وجہ سے ہے کہ جب ہم ذہنی طور پر سستی یا تھکاوٹ کا شکار ہوں، ہمیں نیند آ رہی ہو تو بھی جمائی آتی ہے۔ جمائی لینے سے دماغ تک خون اور آکسیجن پہنچتا ہے۔ ہچکی ہمیں اس وجہ سے آتی ہے، ایک تو ہمارا ڈایافرام تیزی سے سکڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہم تیزی سے کھانا کھا لیتے ہیں، جو ہچکی ہمیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے بھی آتی ہے تاکہ کھانا آسانی سے ہضم ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو یا تو جذباتی کیفیات کی وجہ سے آتے ہیں اور بیرونی چیزیں یا مٹی کے ذرات سے۔ آنکھوں کو بچانے کے لیے بھی آنسو آتے ہیں تاکہ آنکھوں کی صفائی ہو سکے۔ گوشت میں دھنسا ناخن تکلیف دہ بھی اور انفیکشن کا خطرہ بھی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناخن بڑھتے بڑھتے ہمارے گوشت میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناخن کے اطراف کا حصہ پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے اور بعض اوقات تو پس بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے چلنے پھرنے، جوتا پہننے اور چھونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ناخن کو صحیح تراش نہ کی جائے تو یہ پھر سائڈ سے بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور گوشت کے اندر گھسنے لگتا ہے۔ ایک دفعہ یہ گوشت میں گھس جائے تو پھر اس کو نکالنا اور پھر کاٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ایسا ناخن جو کہ گوشت کے اندر چلا گیا ہے تو اس کو چھیڑنا اب خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، یا اگر ہلکا سا گوشت کے اندر ہے تو اس کو خود نیل کٹر سے کاٹ کر نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اگر زیادہ اندر چلا گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے اگر دیکھیں کہ یہ زیادہ دکھ رہا ہے تو پھر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ انفیکشن نہ ہو، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی سے یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ناخن اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر تو ابھی یہ اس مسئلے کی ابتدا ہے تو اس کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پیر کو یا ہاتھ کے جہاں کبھی ناخن ہے اس کو کچھ دیر پانی میں بھگو لیں، اس سے وہ نرم ہو جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا کسی چمٹی کی مدد سے اٹھائیں۔ جب وہ کچھ الگ ہو جائے تو اس میں گیپ لانے کے لیے ذرا سا کسی روئی کا ٹکڑا اندر بھر دیں تاکہ ناخن اور گوشت کے بیچ میں کچھ گیپ آ جائے۔ اینٹی بائیوٹک لوشن یا مرہم، اس ناخن میں اینٹی بائیوٹک مرہم یا لوشن لگا کر اس کو زخم یا انفیکشن بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی صاف سا کپڑا یا پٹی لپیٹ دیں۔ اس پٹی کو زیادہ سخت نہ لپیٹیں بلکہ ہلکا سا لپیٹیں، ورنہ وہ ناخن سے چپک کر زیادہ تکلیف دے گی۔ گرم پانی اور نمک، اگر متاثرہ ناخن کو گرم پانی میں نمک ڈال کر بھگو دیں تو سوجن اور تکلیف دونوں کم ہو جائیں گی۔ دن میں 3 سے 4 بار یہ کام کریں، تکلیف میں آرام آ جائے گا۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ، یہ انفیکشن کو روکنے کے لیے خاصاً پر اثر ہے۔ گرم پانی میں اس کا آدھا کپ ڈالیں اور اس میں متاثرہ حصہ ڈبو دیں، افاقہ ہوگا۔ ٹی ٹری آئل، ٹی ٹری آئل بہت مؤثر تیل ہے، یہ اکثر جلد کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 2-3 قطرے گرم پانی میں ڈال کر اپنا ناخن اس میں 20 منٹ تک دبو دیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس آئل کے 2 سے 3 قطرے زیتون کے تیل میں ملا کر روئی کے ذریعے ناخن پر اور اس کے ارد گرد رگڑیں تو انفیکشن کو روکا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔